البحار فجرت وإذا القبور بعثرت نفس ما قدمت وأخرت. بنانے والا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. مٹا دوں گا، ساری آیات کا ایک ترجمہ مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، پھر کھڑا کروں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ مٹا دے گا، اس کے زلزلے سے تباہ کر دیں گے. القارعہ، اللہ اکبر. ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. عربی زبان میں دو صیغے حیرت کے لیے تھے، ما افعلہ، افعل بہ، یہ دو. قرآن نے تیسرا متعارف کروایا، وما ادراک ما ہی، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ قرآن نے متعارف کروایا تیسرا فعل تعجب کا صیغہ، حیرت کا صیغہ. وما ادراک ما یوم الدین، جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا چیز ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے. الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ. القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ. پتہ ہے تمہیں چیخ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگے بن جائیں گے انسان. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے. جانتے ہو وہ کیا آواز ہے؟ الحاقہ، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت. یہ سب دھوکہ ہے. حقیقت ایک آواز آتی ہے. 65 کی جنگ تھوڑی تھوڑی یاد ہے، تو سائرن بجتا تھا تو سب کے دل اچھل کے منہ کو آتے تھے، خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی. کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی وہ ان میں سرنگوں میں چھپتا. تو میں اس کو سائرن سے تعبیر کرتا ہوں، الحاقہ. ایک سائرن کی آواز آسمان سے آئی ہے، جسے پتہ ہے وہ ڈر گیا، کیا ہے، کیا آواز. پھر ایک دوسری آواز ہے، ملحاقہ، دل اچھل کے منہ کو آئے، زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، چاند سورج گھبرائے، پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہوا. پھر آواز آئی، دو سائرن کی آواز نے ہلا دیا اور تیسرے نے گرا دیا. وما ادراک ما الحاقہ. اس کی مد میں سائرن کی آواز دیکھتا ہوں. ما الحاقہ، الحاقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک دم نہیں بتایا، پہلے ہمیں پیچھے لے گیا. میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان لوگوں کا سنو جنہوں نے اس حقیقت کو جھٹلا کر اور اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کو سب کچھ سمجھا اور اسی پر مر مٹے. ایمان بیچا، ضمیر بیچا، غیرت کو بیچا، علم کو بیچا، اپنی جان کو بیچا، اپنے دین کو بیچا، اپنی عزت کو بیچا، چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، ایک کرسی کی خاطر، چند دن کے وزیر بننے کے لیے، MP بننے کے لیے، MNA بننے کے لیے، بڑا گھر بنانے کے لیے، بڑا کاروبار بنانے کے لیے چند سکوں پر بک گئے، ان کے مول لگ گئے. جیسے بھیڑ بک جاتی ہے، بکرا بک جاتا ہے، گائے بک جاتی ہے، بھینس بک جاتی ہے. یہ بھی بکاؤ مال تھا ملتان کی منڈی میں، لاہور کی منڈی میں، کراچی کی منڈی میں. اور اس سے پہلے بھی قومیں ہیں جنہوں نے
اللہ کو چھوڑ کر رسولوں کو چھوڑ کر اسی مٹ جانے والے گھر کا طواف کیا. تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہ عاد و ثمود تھے. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ نے ثمود کے کلیجے پھاڑ دیے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. عاد و ثمود کی تصویر نکال کے بتائی. جب قرآن کوئی واقعہ سناتا ہے رب ذوالجلال کی قسم تھوڑا عربی سے مناسبت ہو تو لگتا ہے فلم چل گئی. اللہ تصویر پوری ایسے دکھا دیتا ہے. یہ ثمود کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، یہ عاد کو ہوا اٹھا کے لے جا رہی، ان کو آپس میں ٹکرا رہی، انہیں سر کے بل پھینک رہی، ان کے دھڑ الگ ہو رہے، ان کے سر الگ ہو رہے. اس طرح قرآن منظر کشی کرتا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا دعویٰ ہے، کیا طاقت ہے کوئی پھر ہے کوئی. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کھا. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کھا. احق من ذکر احق من عبد الذر من ابتغی ارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى وهو الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك والعلي لا سمي لك والغني لا ظهير لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع كل ملك زائل الا ملكك كل ظل قالص الا ظلك. احد صمد قادر مقتدر مہیمن عزیز جبار متکبر کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہاں تک نا 3-4 قوموں کی تصویر دکھائی، فلم دکھائی. یہ ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے قوم شعیب کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے سرکش قوموں کے ساتھ، عاد و ثمود کے ساتھ. الحاقہ پہ ابھی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. حیرت میں چھوڑ دیا. کیا ہے الحق؟ ملتان حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ لاہور حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ کراچی حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ کہ پہلے عاد سن، پہلے ثمود سن، پہلے فرعون سن، پہلے قوم شعیب سن. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. عاد دیکھ، ثمود دیکھ، فرعون دیکھ، قوم شعیب دیکھ، قوم لوط دیکھ، قوم سبا دیکھ کیسے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذوات أكل خمط وأثر وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور. حیرت میں ڈال دیا. اللہ حق کا تو بتا. کہنے پہلے سنو جنہوں نے حق کا انکار کیا، پہلے وہ ناندی سنو پھر تنہوں اگلی سنانا گا. جو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں، دل منہ کو آ گئے، تو پھر اللہ نے کہا پھر سنو حقیقت کیا ہے. تمہاری فیکٹریاں نہیں، تمہاری ملیں نہیں، تمہاری حکومتیں نہیں، تمہاری بادشاہی نہیں، تمہاری شہنشاہی نہیں. کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. کیا ٹھا 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 ٹھا، کیا قرآن کا نغمہ ہے، کیا موسیقی ہے. اللہ
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. یہ قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ایک آواز آئے گی، ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة نفخة واحدة صيحة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. آج سارے کھڑے ہوئے ہیں. فإذا هم قيام ينظرون واشقرت الارض بنور ربها. آج کھڑے ہیں. وجاء ربك والملك صفا صفا. آج میرا اللہ بھی آ رہا ہے، میرا رب کے فرشتے آ رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم. آج جہنم آ رہی. وازلفت الجنة للمتقین. آج جنت آ رہی. ونضع الموازین القسط. آج ترازو آ رہا ہے. وإن منکم الا واردها. آج پل صراط آ رہا ہے. وإذا الصحف نشرت. آج پیپر کھل رہے ہیں، آج فائلیں کھل رہی ہیں. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آج پیپر کھلیں گے، آج فائلیں کھلیں گی. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آج پیپر کھولیں گے. آج وکیل اوروں کی فائلیں اٹھاتا ہے، کل اپنی فائل اٹھائے گا. آج ڈاکٹر اوروں کی فائلوں پر نسخے لکھتا ہے، آج اپنی فائل اٹھائے گا. آج ہر ایک کی فائل اس کی گردن میں ہوگی. این المفر. کدھر بھاگوں؟ راستہ پر. کہاں چھپوں؟ لا تخفى منکم خافیہ. کدھر بھاگوں؟ این المفر. کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کدھر جاؤں؟ کہاں چھپوں؟ راستے بند ہیں. آج لمن الملک اليوم. لمن الملک. کیا تکبر ہے لہجے میں، کیا تکبر ہے لہجے میں. قرآن کلام ہے. کتاب تو لکھے جانے کی وجہ سے کتاب ہے، ورنہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے. تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی، زبور میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا. زبور کا کلام میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا. تورات میرے رب کی زبان سے اس کا کلام نہیں نکلا. انجیل میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی. صرف قرآن ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے. ہاں، میرے رب کا کلام الفاظ کا پابند نہیں ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے کلام کو لوح محفوظ پر ایسے اتارتا جیسے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کیا ظرف ہے میرے نبی کا، پورے رب کے کلام کو سینے میں اتار لیا. اپنے سینے، لوح محفوظ سے بڑا سینہ ہے میرے نبی کا. عرش ان کی وسعتوں کے سامنے تنگ ہے، زمین آسمان وسعت قرآن کے سامنے تنگ ہے، پر میرے نبی کا سینہ اس کے لیے کھلا ہے. سارے رب کے کلام کو اندر ہی اتار لیا، اندر ہی اتار لیا. یہ میرے نبی کا سینہ ہے، میرے نبی کا ظرف ہے، طاقت ہے. میں قربان جاؤں. آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بات ہو رہی. آنکھ اتنی طاقت. ما زاغ البصر وما طغى. ہاں، آنکھ بڑی طاقتور ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے چل پڑے، مصلی پہ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے. محراب اور مینار، محراب مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایجاد ہے. ان سے پہلے سیدھی دیوار. آپ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایسا کرتے. فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، میرے رب نے مجھے جنت دکھائی. اس کے انگور کے گچھوں کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا. جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے. اور میرا نبی مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہے. کیا آنکھ اللہ نے دی، کیا آنکھ دی. اور پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم دکھائی تو اس کی لپک اور جھپک اور اس کے شعلوں کو دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا. لیکن یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے. میرے محبوب نے، میرے آپ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا، جنت کے بنانے والے کو دیکھا.
جہنم کے بنانے والے کو دیکھا جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ موسیٰ ہی کا ایک جرت تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، کہ نہیں ایک باری تو ویکھاں گا، ایک باری تو ویکھا آپ ویکھی جس۔ تو اللہ نے کہا حدیث قدسی، یا موسیٰ لن ترانی لن یرانی حی الا مات ولا رطب الا تفرق ولا يابس الا تدهده انما يراني اهل الجنة الذين لا تنام اعينهم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم۔ موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتے ہو، یہاں جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو میری جنت میں آ، میں ان لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی، جن کے جسم بڑھاپے سے پاک ہوں گے، جن کی زندگی موت سے پاک ہوگی، وہ مجھے دیکھ سکیں گے، میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا۔ اتنی بڑی طاقت دے کر پھر دکھائے گا، اور اپنے نبی کو اسی وجود کے ساتھ یوں پردے ہٹا دی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، انسان قرآن کے علم کے بغیر اندھا ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، جانور ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ جانور ہیں جو میرے رب کا قرآن نہیں جانتے، میرے رب کا علم نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں پہچانتے، نور نبوت کو نہیں دیکھتے، اور آفتاب رسالت کو نہیں پہچانتے اور جانتے۔ ان کو اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں۔ جانوروں نے فریاد کی، یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ، ہم سے تو تشبیہ نہ دیتے۔ پھر اللہ نے کہا بل ہم اضل، اچھا توڑے نال تشبیہ نہیں دیتا۔ یہ اپنی ذات میں سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جانور اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ کہتا نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه وان من شیء الا یسبح بحمده۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح له ما فی السماوات۔ ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی صرف ابھی بھی یاد ہے مجھے، مصدر، ماضی، مضارع، امر، ٹھیک ہے؟ اگرچہ میرا پڑھنا تو نہیں رہا، لیکن میں نے نا اپنے دور میں، تم لوگ تو تکرار بھی نہیں کرتے ہو اور مطالعہ بھی نہیں کرتے ہو، ایم مولوی بنے بیٹھو، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، اب تو خیر بھول گیا۔ ما ہر چخاندہ ہیں فراموش کردہ ہیں اللہ حدیث تبلیغ تکرار میں کنے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، مصدر سے پہلی دفعہ جب اللہ نے سبحان کو ذکر کیا تو مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسری۔ پھر جب اس سے آگے چلا تو یسبح نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر ماضی سے مضارع میں گیا، سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر مضارع سے امر پہ آیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے، ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہماری مثال اس کی ہے جو اندھا ہو اور بیوی بڑی خوبصورت، خود بیچارہ اندھا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو کیا کرے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے۔ میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعہ کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے۔
تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، ہاں، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا۔ یہی سچا نبی ہے۔ چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے۔ سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے، اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا۔ سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا۔ 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے۔ تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے۔ لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی۔ پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی۔ قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے، کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت 19 الفاظ، 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت اتر، امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، کفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسنة جملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملی۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے اس کا، چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، غیر مسلموں نے، کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے ہے۔
گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں۔ اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء کس لحاظ؟ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بچہ 11 سال علم کے لیے نہیں دیتا، 3-4 سال میں علامہ بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے 11 سال وفاق کے نظام سے اگر شروع سے چلے، یہ 11 سال دیتے ہیں، یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں، یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں، اور چند ہزار پر اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں، یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں بس، اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اولئک، وہ ہے نا ہمارا فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور فرزدق سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ فرزدق زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا، برا نہ اللہ کی قسم میرے بھائیو، آپ سب مجمع عوام بیٹھے ہو، یہ رحمت ہیں، یہ ادارے۔ میرا جی چاہتا ہے تو میں نے زکوٰۃ نہ دو، اصل مال دو۔ یہ محسن ہیں، محسن ملک شاہ سلجوقی، اس کا وزیر نظام الملک، اسلامی تاریخ میں نظام الملک، اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور بر صغیر کے لحاظ سے خانہ خانہ، ابراہیم خانہ خانہ، ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جنا۔ خانہ خانہ صرف بر صغیر کی حد تک اور نظام الملک پوری اسلامی دنیا کی حد تک۔ ان کو لوگوں کو حسد تو انہیں شکایتیں لگانی شروع کر دی، ملک شاہ یہ مدرسے کھولتا جا رہا ہے اور خزانے پہ بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، خواہ مخواہ درویش کٹھے کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ تو بادشاہوں کے بھی کان کچے ہوتے ہیں، تو اس نے بلا لیا، کیا آپ خزانے پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا عالم پناہ، جتنی تلوار والی فوج ضروری ہے اتنی دعا والی فوج بھی ضروری ہے۔ میں آپ کے لیے دعا والی فوج تیار کر رہا ہوں،
جب لوگ راتوں کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں، اور اس نے آپ کو دیے کی لو پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا، ان کو وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ 12 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا، تو اس کو نظام الملک نے پالا، پروان چڑھایا، تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا، والد محترم آپ اور مدرسے بنائیں، آپ اور یہ نظام بنائیں، میں اس فوج کا، تلوار والی فوج سے زیادہ محتاج ہوں، زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اس مالک کا انعام ہے، کرم۔ اگرچہ دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا، کون سا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ کون سا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کون سا دن ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ آج جب ماں نہیں پوچھ رہی، باپ نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، بیوی نہیں پوچھ رہی، اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، سورج قریب آ چکا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، ترازو جھول رہا ہے، پل ہل رہا ہے، اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، این الفقراء این الملوک۔ بادشاہ کدھر ہیں؟ ایم پی اے کدھر ہیں؟ آ جاؤ، یہ اعلان ہوگا۔ این الفقراء، علماء کہاں ہیں؟ اس اعلان میں تو ساری امتیں شریک ہوں گی کہ پیچھے بھی علماء آج بھی آئیں۔ این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ یہاں تو آپ کو پوچھتا کوئی نہیں، یہاں اللہ پوچھنے والا ہے، تو کسر نکلنے گے۔ دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہے؟ امام مسجد کدھر ہے؟ امام مسجد میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی جو کہ با جماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں میں امامت کوئی نہیں، با جماعت نماز کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں۔ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان کی نماز انفرادی، ان کی عبادت، ان کے لیے لفظ معبد عبادت کی جگہ، صومعہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ۔ مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، باجماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں، عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں ہوں، عثمان امیر المومنین ہیں، وہ حرم میں تشریف لاتے ہیں، حرم مکہ، جوتا ہاتھ میں ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک کونے میں جوتا رکھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، نفل ہے، اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ رکوع کہاں کریں گے، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا ساتھ، اور ان کی تلاوت بالجہر ہے، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، اعراف گئی، انعام گئی، انفال گئی، توبہ گئی، یونس گئی، الف لام سے شروع ہوئے اور والناس سے جا کے رکوع کیا۔ ہمیں ایسی نماز ملی ہے کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو۔ ان کو یہ نہیں ملا تو دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ جو 2% کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سنتے ہیں، تجھے 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو ان پتہ نہیں نماز کا ٹائم 5:30 ہے، تجھے 5:35 تے آ رہے ہو۔ یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے، وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اچھا جی معافی چاہنا جی، لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اعلان ہو رہا ہے، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ تیسرا اعلان، این المؤذنون، جو بیچارے امام سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے ہیں،
انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے نالیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے صفیں بھی بچھانی ہیں، اور پھر گالیاں بھی کھانی، اور یہ بھی سننا ہے کہ ایس واری تا تنخواہ ہے نہیں، پھر تسی اگلے مہینے لے لے تسی ہوا کھاؤ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضیافت میں مدعو تھے، ناشتہ تھا، تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار، تو بڑے تنک کے کہنے لگے، ایک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، یہ پرانی بات ہے 86-87 کی بات، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ۔ تو انہوں نے آگے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 روپے ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا مہینہ 1500، توڑا ایک ناشتہ 1500، کچھ تو میرے ترحم کرو۔ یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں، اور مؤذن تو اور بیچارہ ذلیل ہوتا ہے، اعلان ہو رہا ہے این المؤذنون، اذان اطول عناقہ، سب سے اونچے مقام پر اذان، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ہے، قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں، بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے، مؤذن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا، اطول عناق، اونچا مقام۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے یحشر الناس رجالا، قیامت کا دن لوگ پیدل چلیں، وَأَنَا عَلَى الْبُرَّاقِ، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے، دنیا پیدل، میرے نبی براق پر، اور میرے نبی کا مؤذن بلال اونٹنی پر۔ یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا امر ہوگا، اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دیں گے۔ مدینے کی اذان سن لینا، اس دن بلال اذان دے گا اور سارا میدان سنے گا، سارا محشر سنے گا کہ اعلان ہو رہا ہے، فقہاء آ جائیں، ائمہ آ جائیں، مؤذن آ جائیں، آ گئے، کہا تم میرے وی آئی پی بندے ہو، جاؤ عرش کے نیچے آرام کرو، ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا، باقیوں کو بعد میں ڈالوں گا۔ اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی، لوگوں نے نہیں، نہ ہی لوگوں پر امید رکھو، نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ، نہ ہی لوگوں کو معیار بناؤ، لوگ معیار نہیں ہیں۔ ان نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے، تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ کے نبی سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں ماں باپ کا مقام بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں بیوی سے سلوک سکھاتا ہے، بیوی کو خامن سے سلوک سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو رشتے ناتوں کی قدر سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سچائی کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جھوٹ کے اندھیرے سے آشنا کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کی راہوں پہ چلاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کے جہنم کے راستوں سے ہٹاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو محبت کا درس دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو درگزر کرنے کے اخلاق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سخاوت سکھاتا ہے، بخل سے بچاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں قیامت کے دن عزت کا تاج پہنانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے پروانہ سیدھے ہاتھ میں پکڑانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے اللہ سے ہم کلام کروانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں یہاں تک پہنچائے گا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا میرا بندہ راضی ہو، اور میرے بندے راضی ہو، میں یہاں کیوں شور مچا رہا ہوں، کیوں گلا پھاڑ رہا ہوں، اور مولانا حنیف صاحب اتنا اہتمام کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں، یہ سارے کیوں آئے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کیا پتا راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس دن وہ کہے گا راضی ہو میرے بندے، خوش ہو حنیف، خوش ہو مجھ سے، راضی ہو۔ اللہ اکبر، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، میرے نبی کا فرمان ہے، پوری حدیث سنا تھا، جنت میں جانے کے بعد بھی ایک خلا ہوگا، محسوس ہوگا کچھ کمی ہے، جنت بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، محبت بھی مل گئی، پیشاب سے پاک ہو گئے، پخانے سے پاک ہو گئے، ہمارے ایک دوست ہے نور ولی محمد، بڑے ذمہ دار، ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے،
تو اس زمانے میں یہ مسجدوں میں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ٹوائلٹ جاتے ہوئے. اور بعد میں پھر میں نے ان کے لیے ایک وہ موبائل کموڈ بنوا کے گاڑی میں رکھ لیا تھا. تو ہماری جماعت چشتیاں میں تھی. چشتیاں بڑا بیکورڈ سا علاقہ، اور آج سے 25 سال پہلے. اور تو وہ بیچارے ٹوائلٹ میں گئے نا، تو میں باہر بیٹھا تھا گرمیوں کے، باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، برا حال. تو یوں کر کے مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے اللہ تعالیٰ سائیں مینوں جنت تے ہگن تے موترن معاف کر دے، مینوں ہور کچھ بھی نہیں چاہیے. اے اللہ میرا پیشاب پخانہ معاف کر دے، مینوں کچھ نہیں چاہیے جی. وہ برا حال تھا، بیچارے گھٹنے ان کے بڑے درد کر. لا یبولون لا یتغوطون لا یستنشقون لا یبصقون. نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ تھوک ہے، نہ ناک سے کوئی نزلہ ہے. پاک پاکیزہ، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک. بلکہ داخل ہوتے ہی اللہ کیا کرے گا؟ پہلے تو قد بڑھائے گا 130 فٹ. 130 فٹ کا قد ہوگا، 130 فٹ، جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اللہ نے قد بنایا. یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے حسین عورت اللہ نے بنائی. حوا سے حسین کوئی عورت دنیا میں نہیں پیدا ہو. سب دونوں میاں بیوی 130 فٹ. جنت میں جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، لیکن وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی مٹی ہوا نہیں. وہ یہاں سے یہاں تک زعفران ہے. گھٹنے، ناخن، اس انگوٹھے سے پاؤں کے انگوٹھے سے گھٹنا زعفران، گھٹنے سے چھاتی مشک، چھاتی سے گردن عنبر، عنبر سے سر تک کافور ابیض. اور 130 فٹ لمبائی ہے، اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں جو پاؤں کی ایڑیوں کا کے بوسہ لیتے ہیں، آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں. ایک بال توڑ کے خیر المدارس میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا. ایک عرب کہنے لگا اتنے لمبے قد کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تم جاؤ جنت میں، تمہاری بیگم ہو 130 فٹ، تم ہو 5.5 فٹ، اور تینوں تو بوجھے چی پا لین. اب یہ مولا حنیف صاحب کو بوجھے میں ڈال کے دیکھ رہے میرا حنیف کتنے گیا، میرا حنیف 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے میں جیب ہو، اور مولی حنیف صاحب اس میں پھنسے پڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا 130. چہرے سے داڑھی غائب ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہے. جسم پہ بال کوئی نہیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں جیسے 15 سال کے بچے کی ہوتی ہیں، اور شیشے کی طرح جسم. دونوں میاں بیوی کے لیے 100 جوڑے ہیں، 100 جوڑے ہیں. ہر جوڑا پیچھے نظر آتا ہے. میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، وہاں جوڑے کے پیچھے جوڑا، آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، آخری جوڑا. باقی سارے جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن کے میک اپ نظر آئیں گے، مرد کے بھی عورت کے بھی، مرد کے بھی عورت کے بھی، دونوں کے. اور اللہ میک اپ کیسے ہوگا؟ اللہ نور کی تجلی ڈالے گا. اللہ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا تو چہرے چمکتے جائیں گے، اور ایسا حسن دے گا کہ اپنے بیوی کو دیکھو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم 1000 برس بیٹھ کے دیکھتے رہو، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. بیوی تمہیں دیکھے گی، 10 لاکھ سال دیکھے، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، چونکہ ہر لمحے حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. یہاں حسن رکا ہوا ہے، لہٰذا 2 منٹ سے زیادہ نہ بیوی کو دیکھ سکتے نہ بیوی تمہیں دیکھ سکتے. بلکہ نہیں لڑ پاؤ گا، کیوں ویکھی جانی تو مینوں کیوں ویکھی جانا. کوئی وہاں ایسے حسن پرواز کر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے. لہٰذا یہاں سے یوں کرے گا نا، یوں کتنی دیر لگی؟ یہ اللہ کی قسم اتنی میں ہی ایک دوسرے کا حسن 1000 گنا زیادہ جا چکا ہو. داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. ان صفات کے ساتھ اندر جا رہے ہیں. ابیض، اجرد، امرد، اکحل،
آنکھوں میں سرما، داڑھی غائب، بدن کے بال غائب، سرخ و سفید رنگ، چمکتا دمکتا حسین رنگ، جنت میں پہنچے، جنت میں پہنچے۔ اور ایک خلا میں سب کچھ موجود ہے، ایک خلا ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری چیزیں موجود ہیں، کمی نظر آ رہی۔ جنت کی حسین لڑکی سامنے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے، میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، یہ اتنا پورا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون کانہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ میرا رب کیا کیا ان کے حسن و جمال کے تذکرے فرما رہا ہے، لیکن خلا باقی ہے۔ پھر ایک دن آواز آئے گی، یا اہل الجنہ، ایک فرشتہ اعلان کر، ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا دیدار کرو، اپنے رب کی زیارت کرو۔ تو یہ سورو مجمع میدان مزید پہنچے گا، جو جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہاں جب سارے جمع ہوں گے، مومنین مومنات، جنت کی حوریں اپنی جگہ پر ہوں گے، ایمان والے مرد عورت وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرا وفد میرے پاس آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ، تو انہیں جنت کا کھانا کھلایا جائے گا۔ تو انہیں جنت کے کھانے چھوٹے پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، پھر اللہ کہے گا انہیں پھل کھلاؤ، پھر پھل کھلائے گا، پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ، پھر پانی پلائے گا، پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ، تو اس کے سامنے رحیق چھوٹا پڑ جائے گا، پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو ان جنت کے پھل چھوٹے پڑ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں کپڑے پہناؤ، میرے دربار میں آئے ہیں، تو اللہ ان کو وہی جنت کے کپڑے پہنائے گا۔ جنت کے کپڑے پہننے اتارنے کا ذمہ اللہ کے پاس۔ ہمارے 100 جوڑے اگر مجھے پہنے پڑ جائیں، میرے موٹے تو رہ گئے نا، 100 جو میں پاواں تو پھر 100 اگلے لاواں، تو میں وہ 100 لائے ہوئے دعاواں کتنے جنت تو واشنگ مشین ہی کوئی نہیں، پوری جنت دھوبی کوئی نہیں، لانڈری کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں قربان جاؤں، کیا ہوگا؟ ایک درخت ہے طوبہ، میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا درزی ہے، ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ آپ طوبہ کے سے اظہار کریں گے کپڑے، بس یہ ڈیزائن دل میں خیال لائیں گے، ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے جیسے یہ کیمرے کی چمک آتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں، کیونکہ تو کسی کو دینے کے نہیں ہے، اور دھلائی کا بھی اس طرح بھی کوئی نہیں، کتنے کرے۔ تو میرا رب وہاں جنت کے جوڑے پہنائے گا، اگلے غائب نئے جوڑے ہو گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرمائے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہاں پورے ہو گئے۔ وہ کہے گا نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، نہیں، اب ایک وعدہ باقی ہے جو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ گئے بیٹھے ہیں اللہ کی ملاقات اور اللہ بھلا دے گا، تاکہ اچانک چیز آئے تو مزہ ہوتا ہے۔ تو کہیں گے کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ جنت بھی لب گئی، موت تو بھی بچ گئے، دوزخ تو بھی بچ گئے، کھلیاں تو بھی بچ گئے، لترا تو بھی بچ گئے، ہن اور کی شے؟ ہر شے تو لب گئی، کیڑی شے باقی؟ تو وہ حیرت میں ڈوب رہے ہیں، یار اب مولی شوکت کیا باقی رہ گئے، حنیف صاحب کیا باقی رہ گئے، ہر شے تو لب گئی، اب یہ ایک فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس حیرت میں ہوں گے تو میرے اللہ کی آواز آئے، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زوار، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔ آج میرے از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخیار۔ رضوان پردے ہٹا، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا،
آج میرے بندے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو رضوان دیکھو وہ لمحہ ایسا ہوگا، موت ہوتی تو مر جاتی، ایسا۔ تو پردے ہٹیں گے بلا کیفیت و تشبیہ، میرا رب سامنے آئے گا مسکراتا ہوا۔ جو ہی اللہ کو دیکھیں گے وہ خلا پر ہو جائے گی، وہ خلا جو خلا جنت بھی پر نہ کر سکی وہ اب جا کے پر ہو ایک دم۔ اور میرا رب کیا کہے گا؟ بہت بڑا مجمع ہے، اور جو چیز بتانے جا رہا ہوں میرے دیس میں ہے نہیں یا بہت کم ہے۔ میرا رب، یہ انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، صالحات ہیں، حجاج ہیں، عمرے والے ہیں، ذکر والے ہیں، تلاوت والے ہیں، حلال کمانے والے ہیں۔ میرا رب اعلان کیا کرے گا؟ مرحباً بالصادقین۔ تمہارا رب اپنے سچے بندوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ سچ سچ۔ بہت بڑا مجمع ہو میرے دیس کا، اس ایک حدیث کو گلے لگا لو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ سچائی چڑھتا سورج ہے، جھوٹ دنیا اور آخرت کی لعنت، دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ مرحباً بالصادقین۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو اتنا خوبصورت ہے، ہم تو ملتان میں ٹکرے مارتے رہے، سجدے کو مزہ نہیں آیا، یا اللہ آج دیکھا ہے، تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے ایک سجدہ۔ فاضل لنا بالسجود ما عرفناک ما قدرناک حق قدرک ما عرفناک حق معرفتک۔ یا اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں کہ روڈ پکے والا، خیر المدارس والا، تلمبے والا، کراچی والا، ملتان والا، ایک سجدہ۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا مالک تھا، تمہارے ذمے میری نوکری میری بندگی تھی۔ ارے میرے بندو اب تم میرے مہمان خانے میں آ کے میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں۔ بھلا مہمان سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ جو یہاں مولانا حنیف صاحب کے آج مہمان ہیں، انہوں نے فکر ہے روٹی رات دی کتھوں لبنی، انہوں نے پتہ ہے دال طلب بھی جاوے گی۔ ایک دنیا کا معزز میزبان بنتا ہے، مہمان کے لیے دسترخوان کھول دیتا ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا تم مہمان، میں میزبان۔ نمازیں ملتان میں تھیں، بس چھٹی، روزے، ذکر، تلاوت، حج، عمرے وہ دنیا میں تھے، آج تم مہمان بن کے آئے ہو، جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ پھر اللہ کہے گا یا عبادی سلونی فإنی لن أعطيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو شاني۔ میرے بندو آج تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مانگو جو مانگتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو۔ بیچ میں جو بات میں سنانے کے لیے حدیث دہرائی تھی، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کہے گا کیا حال، کیا حال حنیف، کیا حال منیر، کیا حال ہے شوکت، کیا حال ہے، خوش ہو، راضی ہو۔ اچھا، جنت کو دیکھ رہے تھے ان آنکھوں سے، جنت کے نغمے سن رہے تھے ان کانوں سے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کافی نہیں، اللہ کی سننے کے لیے یہ کان کافی نہیں۔ انسانی جسم سائنسدانوں کے مطابق 10 کھرب اینٹوں سے بنتا ہے، 10 کھرب سیل سے ایک جسم تیار ہوتا ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کا نظام موجود ہوتا ہے۔ جب میرا اللہ پردہ ہٹائے گا، صرف آنکھ نہیں دیکھے گی، سارا وجود آنکھ بن جائے گا، اور ہر سیل سے تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ صرف کان نہیں سنیں گے، کان اچھی آواز ہو تو آدمی جھومنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں، میرا اللہ کہے گا تمہیں جنت کا نغمہ سنو، جنت کا گیت سنو،
کہا اچھا وہ ان کو سناؤں گا جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں گا۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ، اور درختوں سے کہے گا ساز بجاؤ، ہوا سے کہے گا ان کو بتا کہ ساز بجانا کیسے ہے، تو ہوا موسیقار ہوگی، درخت سازندے ہوں گے، اور گانے والی جنت کی لڑکی ہوگی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ ایسا حسن اور ایسا جمال اور ایسی مٹھاس کہ بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ وہ مل کر جب گائیں گی اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی تو جنت والے جنت بھی بھول جائیں گے اور اس میں گم ہو جائیں گے۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، مجھ سے کہنے لگا ہم گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا، 1 مہینہ کبھی لگتا ہے، 2 ماہ کبھی لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنے دن کی محنت کے بعد 3.5 4 بھی نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کہا اتنا لمبا لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں، تم 3.5 منٹ۔ میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا صرف 70 سال کا ہو، صرف 70 سال۔ اور اگر کوئی یوں بیٹھا ہے نا سننے کے لیے تو رب ذوالجلال کی قسم وہ یہاں سے یوں نہیں ہو سکے، کوئی یوں بیٹھا ہے تو یوں نہیں ہو سکے، کوئی ایسے ہے تو ایسے نہیں ہو سکے، وہیں تھم جائے گا، اس قدر آواز میں کشش ہو۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعال ارق المنبر، داؤد آؤ۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ، جانور باہر نکل کے آ کے سنتے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھا، کا یہاں واپس کر دیا زیادہ کر کے۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا سر ساز ملے گا تو خود جنت بھی مست ہو جائے گی۔ تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ کون محمد؟ احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ کون محمد؟ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ کون محمد؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کون محمد؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون محمد؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون محمد؟ کون محمد؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کون محمد؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کون محمد؟ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کون محمد؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کون محمد؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کون محمد؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کون محمد؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کون محمد؟ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر. کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملها الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا محمد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دران جا فداء روضہ خیر البشر کن. یا حبیبی یا محمد تعال ارقى المنبر. میرے حبیب میرے محبوب آئیے منبر کو رونق بخشیے جنت والوں کو ٹھنڈک پہنچے آپ کی آواز سے آپ کے نغمے سے آپ کی لے سے آپ کے سر سے. میرے نبی کی آواز اور جنت کا ساز اور رب کی مجلس اور رب کا دربار اور جنت کی زندگی. کیا جنت کیا انسان کیا فرشتے سب دم بخور. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے تو یا مجھے پنجابی کا لفظ آ رہا ہے کہ اس تو علاوہ میں نے سواد نہیں ہونا. کہیں گے چس چس. جو چس میں طاقت ہے نا وہ مزے میں نہیں. مزہ آ گیا میں چھوٹا جا لفظ چس شد کے ساتھ ہے نا. یا اللہ مزہ. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہے کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں سنائے. لم یبق الا ارحم الراحمین. تو اب ساز نہیں بجے گا. اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے لے کی اس کی ہوا کی ضرورت نہیں. ہوا مثیرہ جو بجائے نہ اللہ کو ساز کی ضرورت نہ لہذا صرف اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور ہم اور آپ گم ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے جیسا یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ انہیں اداروں کو سلامت رکھے. یہ سرمایہ ہے ملک کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. دنیا پھر کے بتا رہا ہوں یہاں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے محسن قوم ہیں محسن ملک ہیں. یہ پڑھنے والے یہ پڑھانے والے یہ فرشتے نہیں یہ جنید بغدادی نہیں. آج کے دور کے لوگ ہیں. آج کے لحاظ سے ان کو پرکھو. ان کو جنید پر مت پرکھو. ہاں مامون رشید سے ایک آدمی کہنے لگا کیسے خلیفہ ہو. عمر بھی تو خلیفہ تھا. وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے میرے عوام تم ہو. تسی ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جانا. تسی رہو بدماش میں بن گیا عمر. تو میں کھلے مار کے باہر کر دے. تم ٹھیک ہو نا اور میں عمر بن جاؤں. تجھے تو بندے تھے پتر بڑھوں پہلے. آپ سارے جہان کی ہیرا پھیری کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جنید بغدادی بن کے دکھو. یہ محسنین ہیں محسنین ہیں. کس طرح یہ وقت گزارتے ہیں آپ کو کیا خبر. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. کیا خبر کن کن آزمائشوں سے یہ طبقہ گزرتا ہے.
کن کن مشقتوں سے یہ طبقہ گزر کر نسلوں کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے، نسلوں کو اللہ کا قرآن پہنچا رہا ہے۔ کوئی آسان ہے؟ میں دارالقرآن گیا تو قاری یاسین صاحب کے بچے وہ بہت بڑے حال میں، اتنا شور بچوں کو قرآن پڑھنے کا، میں تو 1 منٹ بیٹھ کے باہر بھاگا اور میں نے ان کے استادوں کو بلا کر کہا تھوڑی جنت واسطے شور ہی کافی، روزانہ اتنے شور میں بیٹھتے، تمہارے یہی شور ہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ میرا اللہ اپنا کلام سنائے گا۔ اب یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا ہر سیل کان بن کے سنے گا، سنے گا، سنے گا، سنے گا۔ اللہ ایک ایک سے بات کرے گا، پھر اللہ کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب کچھ تو دے دیا۔ کہ نہیں مانگو تو صحیح، کہ راضی ہو جا، کہ راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو کھلے نہ مارتا دوزخ وچ، یہاں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا۔ مانگو، آج تمہارے عملوں کا نہیں ملے گا، میری شان کا ملے گا۔ تو اب مانگنا شروع کریں گے، تھک جائیں گے، یا اللہ بس نہیں اور مانگو۔ پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر تھک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ بس کا نہیں اور مانگو۔ تیسری دفعہ پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر تھک کر کہیں گے یا اللہ بس، اللہ کہیں گے نہیں اور، کہیں گے نہیں بس۔ تو اللہ فرمائیں گے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع بھی نہیں ہوئی۔ اچھا جاؤ، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ اس طرح میرا رب ہر پل میں، ایک حدیث زیادہ آگے بڑے زمانے بعد، ایک جنتی یوں بیٹھا جنت کو دیکھ رہا ہوگا، اور دیکھتے دیکھتے اس میں اس کو برس برس گزر جائیں گے، وہ اسی میں گم بیٹھا ہوگا۔ تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک ہی نظارے میں گم ہو گیا، اسے کچھ اور بھی دکھاؤ۔ یہ کہنا ہوگا، وہ آواز تو نہیں سنے گا، آواز تو اوپر سے نظام چل رہا ہے، ایک دم اس کے کندھے پہ کوئی ایسے ہاتھ مارے تو یوں دیکھے گا، یوں تو جیسے وہ کرسی ایک دم پوری نہیں گھوم جاتی، پہلے تھوڑا جا پھر این کر کے گھومے۔ قربان جانا تو کون ہے؟ حور کھڑی ہو گئی، حور کھڑی ہو گئی۔ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا شیشے کی طرح۔ یا وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی آپ کو میری رغبت ہے؟ قربان جاؤں اور کرنا کی یہ تھے۔ تو کون ہے؟ وہ کہیں گے انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، ولدینا مزید، کہ میرا بندہ ایک دفعہ دینے کے بعد جو 72 بیویاں مل گئیں، یہ نہیں ہے، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا۔ کہ اللہ کے ولی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اور بھی دوں گا، اور بھی دوں گا، اور دیتے ہی تو جانا ہے، زندگی کی جو انتہا کوئی نہیں ہے، تو دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا۔ سب سے عالی دولت اس کا دیدار ہے، اور سب سے عالی دولت اس سے ہم کلام ہونا ہے، کہ ایک ایک ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر، مسرات بھی بہت ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں حوروں کے تذکرے سن کر۔ میرے نبی کا فرمان ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو، 70 گنا نہیں، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی حور افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، کہ ام سلمہ دنیا کی ایمان والی عورت۔ کہ بما، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کیوں کہ ہم تو مٹی سے بنی، وہ مشکمبر سے بنی۔ آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن عز للہ عز وجل، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے بندگی کی۔ جنت کی حوروں نے یہ کب کیا ہے؟ البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر وامشاطہن الذہب ومجامرہن علب۔ ام سلمہ جنتی ایمان والی عورت جو ملتان میں ہے، جو کراچی، پشاور، سندھ میں ہے، نماز کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالے، ریشمی لباس پہنائے، حسن و جمال میں کمال دیکھے۔ ہاں، میرے نبی کی بیٹی چکی پیستے پیستے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے جسم پہ نشان پڑ گئے۔ پر ابن عباس کہتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنتی حیران ہوں گے،
واہ لہذا النور، یہ نور کیسا نور ہے جو پوری جنت پہ چھا گیا ہے. تو انہیں بتلایا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو چمکا دیا ہے. دنیا میں حسنین پہ فاقے ہیں، فاطمہ پہ فاقے ہیں، علی پہ فاقے ہیں، اور میرا محبوب نبی، محبوب بیٹی، جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا حسنین، میرے جنت کے پھول، میری دو ٹہنیاں، میرے دل کا سکون، میرے سینے کا قرار، میرے بیٹے. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. عرب میں بچے کو اٹھانا عیب تھا، سردار نہ بچوں کو اٹھاتے تھے نہ پیار کرتے تھے، اور کوئی اٹھاتے بھی تھے عوام الناس، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھا کے لیا. ہم بھی اپنے بچوں کو یہاں بٹھاتے ہیں. میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، ایک دفعہ باہر تشریف لائے، حسن حسین کو یہاں نہیں یہاں بٹھایا ہوا تھا. واہ. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، یہ کیا، کیونکہ ان کے تو ماحول میں نہیں تھا. یہ کیا، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، اور ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا. اے اللہ میں اپنے ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا حسنین، کبھی حسن کبھی حسین، یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں سے ہاتھ پکڑے اور جھولا دے رہے، ارتقل اسعد المرتقى. ہاں بھائی پہلوان اوپر چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ. وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، وہ یوں یوں جھومتا جھومتا اوپر چڑھتا ہے، پنڈلیوں پہ یہاں آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اور آ گیا، وہ یہاں آتا ہے، اور وہ یہاں، اور وہ یہاں، اب میرا نبی یوں ہو جاتا ہے، اور وہ آگے، اور وہ آگے، وہ یہاں آ جاتا ہے. آپ دونوں ہاتھ یوں کس کے یوں آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. میرا نبی سوئے لیٹے ہوئے ہیں، حسن پیٹ پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں. آپ کی چادر، کبھی چادر اوڑی ہوتی تھی، چادر ہٹ جاتی ہے، اور حضرت امام حسن میرے نبی کی ناف میں پیشاب فرماتے ہیں. میرے نبی نے یوں بھی نہیں کیا. مجھے نہیں یاد کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے اور مجھے ان کا پیشاب محسوس ہوا ہاتھ پر اور میں نے ان کو بٹھائے رکھو، میں نے فوراً ایسے آگے یا نوکروں کو پکڑا ہے یا چارپائی پہ بٹھا یا اس کی ماں کو پکڑا دیا. میں نے کبھی پورا پیشاب اپنے بچے کا اپنے اوپر نہیں لیا. میرے نبی نے اپنے نواسہ کا پورا پیشاب اپنے اوپر لیا اور حرکت نہیں فرمائی اور یوں پڑے رہے بالکل. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے آپ اٹھے، حسن کو یوں بٹھایا اور جا کر پانی بہا کے اپنے آپ کو صاف فرمایا. یہ میرے نبی کی اولاد ہے، یہ میرے نبی کے بچے ہیں، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت امامہ سرد ذہن، میں حیران ہوں، مجھے میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں. پھر یہی سمجھ میں آتی ہے بات کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں. عرب میں وہ شدت تھی تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے حضرت زینب کی بیٹی امامہ، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے اور آپ بچی کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں. مفتی عبداللہ صاحب کہیں گے عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی. کیوں؟ عمل کثیر ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی. میرے نبی نے امامہ کو کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ یہاں نہیں، یہاں بٹھایا ہوا ہے کندھے کے اوپر، یہاں بٹھا کے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے نیچے بٹھاتے ہیں، رکوع فرماتے ہیں، ٹھیک، اور قوما کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اور پھر اٹھنے ہوئے بچی کو اٹھا کر پھر کندھے پہ بٹھا کر پھر نماز شروع فرماتے ہیں، اور اس طرح 4 رکعت پوری فرماتے ہیں. اور یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ بچے پیار کے محتاج ہیں، بچوں کو ڈنڈے سے نہ چلاؤ. اس لیے میں قاری حضرات سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈا رکھ دو، یہ میرے نبی کا علم ہے، یہ نبی والے اخلاق سے پڑھاؤ، نبی والی محبت سے پڑھاؤ. ڈنڈا چلانا یہ کوئی طریقہ، ہمارے استاد یوں کیا کرتے تھے، وہ عام بشر تھے، عام انسان تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ حجت نہیں تھے، وہ سنت نہیں تھے، وہ قدوہ نہیں تھے، وہ میرے نبی ہیں. میرے نبی نے کس طرح نسل تیار کی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، معصوم بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اکھڑ بھی، ان پڑھ بھی، پڑھ لکھوں کو کس طرح میرے نبی نے
محبت سے پڑھا کے کتنی بڑی امت تیار فرما دی۔ مدرسین سے کہتا ہوں ابو الفتح ابو غدہ کی کتاب سب مطالعہ